وعلیکم لیڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں تلاش ناول کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ وہ میں اچھا نہیں لگتا، سب اندر چائے پی رہے ہیں اور ہم بیٹھ جائیں محترمہ، انہیں اچھا لگے نہ لگے، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، پلیز سٹ۔ مگر یہاں بیٹھنے کی جگہ کم۔ یہاں شازیہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے دیکھ کر رینا ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بالوں کو کان کی لو میں رکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے ان ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اور شازیہ لان سے آگے رستے میں لے جاتا جا رہا تھا جو راستہ گھر کی بیک یارڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خوبصورت پھولوں سے سجے اس گارڈن میں رینا کھو سی گئی تھی۔ یہ میرا ٹائم پاس ہے، یہاں آ جاتا ہوں اور ان کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہوں، کیسا لگا؟ اور شازیہ نے ایک سائڈ سے چیئرز اور ٹیبل اٹھا کر درمیان میں رکھ دیا تھا اور ایک گلاب کا پھول بھی توڑ لیا تھا۔ آج پہلی بار اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو توڑا ہے میں نے اس پھول کو توڑ کر۔ اور رینا جیسے ہی کرسی پر بیٹھی، شازیہ نے وہ گلاب کا پھول آگے پیش کر دیا تھا اور رینا وہ کر رہی تھی جو اسے ساری زندگی نہ کیا ہو، 24 گھنٹے میں بلش کر کر کے اب تو اس کا منہ درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تھینک یو۔ اس پھول کو پکڑتے ہی رینا نے یہاں وہاں دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سچ میں بے حد خوبصورت باغ لگ رہا تھا جہاں مختلف اقسام کے پھول اور پودے لگے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی تانیہ، وہ میری کزن بھی ہے اور بہت اچھی دوست بھی رہ چکی ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ شازیہ نے بہت بڑی بات بہت آرام سے کہہ دی تھی اور رینا کے تاثرات بھی جانا چاہتا تھا، مگر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ مجھے پسند کرتی آئی اور پھوپھو بھی چاہتی تھی یہ رشتہ ہو جائے۔ ایگزیکٹلی سب ہی مانے ہوئے تھے سوائے دادا جی کے۔ رینا نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ وہ جس ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا وہ ہاتھ ابھی بھی شازیہ کے ہاتھ میں تھا۔ نہ اس نے ہاتھ پیچھے کیا اور نہ ہی شازیہ کی گرفت کم ہوئی تھی۔ شازیہ کی نظر اس کے چہرے پر تھی تو اس کی نگاہیں ان دونوں کے ہاتھوں پر تھیں اور دھیان شازیہ کی باتوں پر۔ سوائے میرے دادا جی بھی مان جاتے اگر میں مانا ہوتا رینا۔ ہمارے یہاں بچوں پر کوئی رشتہ زبردستی نہیں تھوپ دیا جاتا۔ اوہ، پوچھو گی نہیں کہ کیوں میں نہیں چاہتا تھا؟ رینا نے نفی میں سر ہلایا تو شازیہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ ہا ہا ہا، سیریسلی بیویوں کو تو بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ اور پیچھے سے ہنسنے کی آواز آئی تو رینا نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ اپنے خالی ہاتھ دیکھ کر شازیہ کو شدید غصہ آیا اور اس نے پیچھے مڑے بغیر ایک ہی بات کہی تھی۔ اگر 5 منٹ میں تم لوگ یہاں سے غائب نہیں ہوئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شازیہ بھائی، ہم تو چائے لے کر آئے۔ اور کزن نے دوسری کزن کے ہاتھوں سے ٹرے پکڑ کر خود کو ظاہر کیا تھا۔ شازیہ اٹھ کر ٹرے پکڑنے اور کلاس لینے گیا تو رینا کو بھی موقع مل گیا تھا اس شخص کو دیکھنے کا۔ کل تک پہلی بنا شخص آج اسے بالکل بھی پچیدہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر اسے اس لمحے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا جیون ساتھی بے حد خوبصورت ہے۔ جی تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ شازیہ نے ٹرے سامنے رکھی تو رینا کو خیالی دنیا سے باہر لانے کے لیے پوچھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا رینا، اندر وہ لڑکی میری کزن ہے جس نے بہت بار اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، مگر میری رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری شادی نہیں ہوئی۔ میں اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا جسے میں جانتا نہ ہوں، جو مجھے نہ جانتی ہو۔ ہمیں ایک زندگی لگ جائے ایک دوسرے کو جاننے میں، سمجھنے میں۔ رینا، میں آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ جیسے آج ہوا آگے بھی ہو سکتا ہے۔ تانیہ کی باتیں، جملے طنز بس آج بتا رہا ہوں، پھر نہیں کہوں گا کہ کسی کی وجہ سے ہمارے رشتے میں شک پیدا ہو۔ رینا کے سامنے چائے کا کپ رکھ کر شازیہ نے بات مکمل کی تھی اور رینا جس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ چائے کا سپ پڑا تھا اور بس خاموشی۔ شازیہ کو یہ اچھا نہیں لگا تھا۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو ایسے صفائیاں دی تھی اور کوشش کر رہا تھا اور چاہتا تھا اس کی بیوی بھی اتنی ہی کوشش کرے۔ جانے انجانے میں وہ کل نکاح سے پہلے بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا جس کا وہی انداز ہو، یہ خاموش لڑکی، مگر اسے ایک بار پھر رینا نے غلط ثابت کر دیا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کسی رشتے میں کوئی تیسرا ایسے ہی آ جاتا ہے؟ 2 لوگوں میں جب تک کوئی ایک نہیں چاہے گا تیسرا نہیں آئے گا، پھر وہ انسان ہو یا کوئی شک۔ اگر آپ نے یہ سب اس لیے بتایا تاکہ میں بھی اپنا ماضی بتا سکوں تو یقین رکھیں میرا ایسا کوئی ماضی نہیں ہے شازیہ۔ اور پھر گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ دادا جی پوچھ رہے ہیں آپ دونوں نے کب نکلنا ہے؟ بھابھی کے گھر بھی جانا ہے، رسم پوری کرنی، اور میں بھی چینج ہو کر آئی۔ رینا اٹھ کر جانے لگی تھی جب شازیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی چلتے ہیں، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس بار اس نے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ میں نے ماما کے سامنے، میں نے کبھی ساڑی نہیں پہنی اور مجھے بہت شرم آئے گی ان کے سامنے ایسے جاتے ہوئے۔ اس کے جھکے چہرے کو دیکھ کر شازیہ سے رہا نہیں گیا، اس نے رینا کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اتنی معصومیت کا کیا کروں گا میں، ہم ایسے ہی چلیں گے۔ اور رینا کا ہاتھ پکڑ کر وہ واپس اندر کی طرف چل دیا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکان چھائی ہوئی تھی اور بالکنی پر کھڑی تانیہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر۔ رینا، مجھے ایک ضروری کام کے لیے آفس جانا ہوگا، پلیز آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیے گا پلیز۔ مگر ماما اور سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آئی نو اینڈ آئی ایم ریئلی سوری، آنٹی کو میری طرف سے سوری بول دینا پلیز۔ شازیہ دوسری گاڑی میں بیٹھ کر آفس کے لیے نکل گیا تھا اور وہ گھر کی دہلیز پر کھڑی رہ گئی تھی اس وقت، اور جو 24 گھنٹوں میں تبدیلی آ رہی تھی وہ ایک دم سے واپس بھی چلی گئی تھی۔ مجھے اس رشتے سے زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے،
रीना ने मुझसे बात की थी और ड्राइवर जो गाड़ी लेकर सामने खड़ा था वो चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठी थी, पर इसने एक बार भी ड्राइवर को जाने का नहीं कहा था। ये रस्म दामाद के साथ पूरी होती है, मैं वहां सबको जाकर क्या कहूंगी। रीना की अना भी इसे ये करने की इजाजत नहीं दे रही थी। वो शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी अपनी माँ और बहनों के सामने। तो क्या हुआ, अगर वो नहीं गया तो हम चलते हैं, क्यों बेगम? दादाजी ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला था और दादी माँ ने बैक सीट का। वो दोनों जैसे ही बैठे रीना सिमट चुकी थी। वो दादा जान, मैं इसके कान खींचूंगा, मगर अब गौहर बेटी को भी इंतजार करवाना अच्छा नहीं ना। और मैं गौहर बेटी के हाथ का खाना भी मिस नहीं करना चाहता। आपको तो खाने की पड़ी रहती है। अरे साजिद बेटा, गाड़ी चला लो। अब क्या सारी लड़ाई रुकी गाड़ी में ही सुनोगे? और दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी लड़ने की। रीना का मूड काफी बदल गया था रास्ते में, मगर अपने घर आते ही जैसे अपनी ही वालदा को मिली, सब वैसा ही हो गया था जैसे कुछ देर पहले था। शज़ीन बेटा नहीं आया? अच्छा, हमारे आने की खुशी नहीं जितना शज़ीन के आने का दुख हो रहा है। हा हा हा। नहीं नहीं, प्लीज अंदर आए रीना बेटा। और गौर की आवाज जैसे ही बंद हो गई और रीना को साड़ी में देखकर आंखें बढ़ी तो उन्होंने दोबारा बेटे को अपने सीने से लगा लिया। माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लग जाए। एक एक करके सब बहनें रीना के गले लगी थीं। सबको तो रीना ने बता दिया था शज़ीन की जरूरी मीटिंग का, और सब भी मान गई थी, मगर मीसा, वो कुछ ज्यादा ही हाइपर हुई थी जब अकेले में रीना को कमरे में ले गई थी। मीसा, ऐसी बात नहीं है। रीना आपी, मामा ने कितनी तैयारियां की थी, शज़ीन भाई को आना चाहिए था, शादी का दूसरा दिन है और वो ऑफिस चले गए। क्या वो आपके साथ ठीक है? आपी, कल की शर्त की वजह से गुस्सा? मीसा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, और कल की बात का किसी को गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो मेरा हक था। ओके ओके, मूड खराब ना करे, और सच में आप तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। मीसा के जाने के बाद बेबा आ गई थी रीना को बुलाने के लिए। जब दोपहर से शाम हो गई, इस घर में दादाजी के कहके गूंज रहे थे, मगर शज़ीन की अभी भी कोई खबर नहीं हुई थी। अब गौर को परेशानी हुई थी। नजर बजाते वो रीना को सबसे साइड पर ले गई थी। रीना बेटा, मैं रश्मि माँ की तरह सब तो पूछ नहीं रही, मगर इतना पूछना चाहती हूँ कि सब ठीक चल रहा है? शज़ीन बेटा, इसका रवैया कैसा है? कल जो हुआ, क्या इस वजह से वो यहाँ नहीं आया? और मुझे सच सुनना है। रीना ने गहरा सांस भरा था। मामा, वो मुझे यहाँ लाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, मगर अचानक कॉल लगी, और आप जानती हैं मैं झूठ नहीं बोलती। शज़ीन का रवैया बुरा नहीं था, अच्छा था। और इनकी फैमिली, फैमिली क्या, किसी ने कुछ कहा? मम्मा, क्रेजी फैमिली है इनकी। और बताते हुए रीना के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। वो सब तो कह रही थी कि सब ठीक है, शज़ीन अच्छा है, मगर यूं छोड़कर ऑफिस चले जाने वाली बात ने रीना को मुंफी कर दिया था शज़ीन के लिए। ऐसी भी क्या जरूरी बात थी डैड, जो आप मुझे घर में नहीं बता सकते थे? और सामने कुर्सी पर बैठे यमीन गुफार को देखते ही शज़ीन कहते कहते रुका था, यमीन अंकल? वो हैरान था। इन दोनों की आड़ी मुलाकात पर तो सब कुछ ही खत्म कर दिया था। यमीन साहब ने फिर, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, मेरी रीना बहुत खुशकिस्मत है जो उसे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला। उन्होंने उठकर शज़ीन को गले से लगाया था। बाप बेटा दोनों शॉक हुए। ओ, मुझे कल लग रहा था जब मौलवी साहब ने नाम लिया। अंकल, आप कल मौजूद थे वहाँ, आप मिलने नहीं आए? क्योंकि मुझे गौहर ने इजाजत नहीं दी थी, इसने मेरी बेटी रीना को मुझसे दूर कर दिया। मैं तरस गया अपनी बच्ची को देखने के लिए। अगर ऐसी बात थी तो आपने अपनी बच्ची को क्यों घर से बाहर? शज़ीन बेटा, यमीन कुछ जरूरी बात करने आया है। शज़ीन के तासुरात वही रहे थे। इसे इस कमरे में भी यमीन साहब के साथ सांस लेना पसंद नहीं आ रहा था। इन कुछ घंटों में अपनी बीवी के साथ रहकर इसे मालूम हो गया था इसकी वर्थ का। बेटा, मैं वापस कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट, सब कुछ, और ये अपनी कंपनी के शेयर्स तुम्हारे नाम कर जाऊंगा शज़ीन बेटा। भारत की बात सुनकर वो हंस दिया था। इसके बदले क्या चाहिए आपको? आप जैसा शो बिजनेसमैन बिना मतलब के कुछ नहीं कर सकता यमीन अंकल, लेट्स बी ऑनेस्ट। बेटा, मैं बस अपनी बच्ची के करीब रहना चाहता हूँ, इससे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो आपको रोक कौन रहा है? तुम्हारी सास गौहर, इसने मेरी बच्चियों के दिलो दिमाग में मेरे लिए नफरत डाल दी है, और सबसे ज्यादा रीना। वो जानती थी रीना मेरी जिंदगी है, इसलिए इसने ऐसे बदला लिया मुझसे और अपने साथ सोफे पर बैठा लिया था यमीन साहब ने इसे। मैं गौहर के घर में इसके होते हुए तो रीना से मिल नहीं सका, बात नहीं कर सका, यहाँ तक कि अपनी साइड की कहानी नहीं सुना सका। अब मेरे पास मौका है, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अब रीना आपकी बात सुनेगी? बेशक रीना मेरी बात नहीं सुनेगी, मगर तुम्हारी बीवी तुम्हारी बात तो सुनेगी ना बेटा। तुम इसके शोहर मजाजी खुदा, वो तुम्हारे घर तुम्हारे छत तले जरूर बात सुनेगी। क्या तुम्हारी नहीं मानेगी वो? इनकी बातों ने शज़ीन को गहरी सोच में मुब्तला कर दिया था। रीना बेटा, 10 बज रहे हैं, कुछ खा लो। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है चच्ची जान। और वो सीधा रूम में चली गई थी। ये कैसा तरीका हुआ, बाहर से आते ही सीधा रूम में? ना शोहर के बारे में पूछा, ना ये कहा कि इसके साथ खाना खा लेगी। शाइस्ता बेगम ने ही अपनी बहू के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी थी इस लम्हे, और दादा जान ने अपने बेटे की तरफ देखा था। इनका देखना काफी था शाहजोर साहब को वार्निंग देने में, जिस पर शाइस्ता तो खामोश हो गई थी। घर वाले डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए थे। ठीक 10 बजे शज़ीन की गाड़ी बाहर आकर रुकी थी। जो घर में दाखिल होते ही अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा था, मगर दादाजी को सामने पाकर इसके कदम रुक गए थे।
دادا جان آپ جاگ رہے ہیں؟ ظاہر ہے تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں ایک ضروری میٹنگ میں تھا، ابھی ایک ڈنر پارٹی میں جانا ہے تو رینا کے لیے ڈریس لیتے ہوئے دیر ہو گئی۔ شاہزین نے نظریں چرا لی تھی، اسے لگا تھا دادا جان ہوش ہو جائیں گے، مگر انہوں نے مایوس نظر سے شاہزین کو دیکھا اور واپس اپنے روم میں چلے گئے۔ دادا جان انہیں کیا ہوا؟ وہ اپنے بیڈ روم کا دروازہ جیسے ہی کھولتا ہے رینا کو اسٹڈی ٹیبل پر ڈاکومنٹس میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور وہ ساڑی جو اس نے صبح پہنی ہوئی تھی وہ اب صوفے پر پڑی دیکھ کر اسے گلٹ ہوتا ہے۔ وہ چاہتا تھا رینا کو کسی ساڑی میں دیکھے جب واپس آئے تو۔ رینا ہم باہر جا رہے ہیں، یہ ڈریس پہن لیں، میں بس فریش ہو کر آیا۔ اور وہ کپڑے لے کر واش روم میں چلا جاتا ہے، مگر کوئی جواب نہیں رینا کا۔ 20 منٹ بعد جب وہ واپس آتا ہے وہ ڈریس ویسے ہی پیک پڑا ہوتا ہے اور رینا ویسے ہی کچھ لکھ رہی ہوتی ہے۔ رینا میں کچھ کہہ کر گیا تھا، آپ نے سنا نہیں؟ ہم باہر جا رہے ہیں، کل اسٹاف کی ایک ضروری میٹنگ ہے اور مجھے یہ رپورٹ بھیجنی ہے۔ رینا میری دوست بھی بہت ضروری ہے، اچھا نہیں لگتا، ہم جلد ہی واپس آ جائیں گے اور واپسی پر میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا۔ شاہزین رینا کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اور اپنے سامنے کھڑا کیے بہت آہستہ سے کہتا ہے جیسے درخواست کر رہا ہو۔ میری موم بھی بہت ضروری تھی، ان کے گھر جانا بھی بہت ضروری تھا، یہ رسم کرنا بھی بہت ضروری تھا کہ آپ نے کیا نہیں، تو پھر میں کیسے اپنے ضروری کام کو چھوڑ سکتی ہوں؟ اور اس نے کندھے سے شاہزین کا ہاتھ ہٹا دیا تھا اور واپس بیٹھ گئی تھی۔ شاہزین بنا کچھ کہے واپس پلٹا تھا۔ اوکے فائن، میں جا رہا ہوں، میرا انتظار مت کرنا۔ بلیو می، میں انتظار کر بھی نہیں رہی تھی شاہزین، میں نے شاید آپ کو بتایا نہیں، آپ کو سمجھ آنا چاہیے تھا۔ اگر آپ مجھے اہمیت نہیں دیں گے تو مجھ سے توقع بھی مت رکھیے گا۔ رشتے میں دو لوگ ہوتے ہیں جو رشتہ چلتا ہے، ایک کا ہونا رشتے کو چلانا نہیں کاٹ دیتا ہے۔ آپ صبح بھی اپنی بیوی کو رد کر کے گئے تھے، ابھی بھی چلے جائیں۔ شاہزین حیدر کو زندگی میں پہلی بار لاجواب کیا گیا تھا، پہلی بار ایک بات وضاحت کیے بغیر کی گئی تھی، پہلی بار اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کا ایگو بھی ہرٹ ہوا تھا اپنی بیوی کی باتیں سن کر۔ اسے لگ رہا تھا وہ رینا کو اپنے مطابق چلا سکتا ہے، مگر اس کی بیوی تو اسے ہر قدم پر سرپرائز دے رہی تھی۔ اور آج ہادی نے کیا امپروومنٹ کی ہے؟ گور اسپیشل روم میں جیسے ہی داخل ہوئی تو ہادی کو آؤٹ آف کنٹرول دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا ہے ہادی کو؟ ہادی کو جس طرح وارڈ بوائے نے پکڑ رکھا ہوا تھا وہ گور کی طرف ہاتھ سے اشارے کر کے بلا رہا تھا۔ گور اس کی طرف بڑھی بھی تھی مگر نرس نے منع کر دیا تھا اس وقت۔ میم آپ پلیز ابھی باہر چل جائیں، یہ پیشنٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، پھر پہلے کی طرح کچھ ہو گیا تو رینا میم نے یہ پورا بیچ معطل کر دینا ہے۔ نہیں ہوگا کچھ، آپ یہ بتائیں کہ ہادی کو اچانک سے کیا ہوا؟ یہ تو ٹھیک تھا۔ میم ہادی کے فادر کل رات آئے تھے اور وہ کافی غصہ کر گئے ہیں، اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انفیکٹ آپ نے انہیں ملنے کیسے دیا؟ آپ کو معلوم نہیں کہ اجازت نہیں ہے نائٹ آور میں ملنے کی؟ میم یہ تو سینئر اسٹاف ہی بتا سکتا ہے، آپ سینئر اسٹاف کو میرے کیبن میں بھیجیں۔ ہادی کو تب تک انجیکشن دے کر بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ کچھ منٹ بعد جب سب چلے گئے تو گور ہادی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بالوں میں جیسے ہی ہاتھ رکھا اسے صرف ایک ہی شخص کی یاد آئی تھی۔ نکاح والے دن ملاقات کے بعد اسے کچھ خبر نہیں تھی یمین کی، مگر وہ جتنا جانتی تھی یمین غفار کو اس سے معلوم تھا۔ وہ شخص چپ نہیں بیٹھے گا، مگر وہ تیار تھی۔ وہ انتظار میں تھی یمین کے جواب کی، اسے معلوم تھا جوابی وارڈ ضرور ملے گا اس سے، اور وہ تیار بھی تھی۔ بہت جلدی آپ اپنی چوتھی بیٹی سے ملیں گے یمین غفار۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے کیبن میں موجود تھی اور نائٹ ڈیوٹی کا اسٹاف اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کس نے وزٹرز کو ملنے کی اجازت دی؟ وہ آگے آ جائیں اور ایک ویلڈ ریزن دے کہ کیوں آپ ہسپتال کے قوانین کے خلاف گئے۔ میم دراصل وہ بہت تڑپ رہے تھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، اس لیے ہم نے سوچا کہ کچھ دیر کے لیے۔ سی سی ٹی وی تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے، اور گوہر نے ریموٹ سے ٹی وی کی اسکرین آن کی تھی جہاں اچھی طرح دکھائی دے رہا تھا کہ کس طرح اسٹاف کے دو لوگ نوٹوں کا بنڈل پکڑ رہے تھے۔ ہاں اس شخص کا چہرے کیمرے سے پیچھے تھا۔ میم معاف کر دیں ہمیں، ہم مجبور تھے۔ کیوں؟ 80,000 تنخواہ لینے والا ملازم کب سے مجبور ہو گیا؟ بے معنی مجبوری میں نہیں، لالچ میں کی جاتی۔ اس ہسپتال میں اگر لالچ اسٹاف کی بڑھمار کر دی تو یہاں مریض ٹھیک ہو کر نہیں مر کر جانا شروع ہو جائیں گے۔ اور اتنے سالوں میں پہلی بار انہوں نے گور میم کو اتنا غصے میں دیکھا تھا اور اتنا صحت پایا تھا۔ میم پلیز اب آپ کے پاس ساری زندگی ہے، جائیں اور ایسے بے معنی کر کے پیسے کمائیں، کیونکہ جس نے ایک بار ضمیر بیچ دی اس نے انسانیت بیچ دی۔ ایسے ضمیر فروش لوگ ہمارے ہیلتھ سینٹر کو مردہ کر دیں گے، اس سے پہلے انہیں فارغ کر دیا جائے، ان کا حساب کلیئر کر دیا جائے۔ وہ اپنے کیبن سے باہر نکلے تھے اور پیچھے پیچھے ہیڈ مینجمنٹ۔ سائمہ مجھے ہادی کے فادر کی ساری انفارمیشن چاہیے، ہادی کے کیس کی مکمل تفصیلات مجھے شام تک مل جانی چاہیے، اور اس کیس کو اب رینا نہیں میں ہینڈل کروں گی۔ مگر میم مس رینا نے بہت سختی سے منع کیا تھا کسی بھی سینئر ممبر پر ہادی کا کیس ڈسکلوز کرنے کا۔ میں بات کر لوں گی مس رینا سے۔ اور ایک بات کہ آپ جانتی ہیں ہادی کے ڈیڈ نے ایسی کیا بات کی جس نے ٹریگر کر دیا تھا ہادی کو؟ میں مجھے زیادہ تو معلوم نہیں، مگر جو نائٹ ڈیوٹی پر تھے انہوں نے یہی بتایا کہ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ اوکے آپ جا سکتے ہیں، مجھے ہادی کے فادر اور فائل کیبن میں دے دیجیے گا۔ اور وہ ویسے ہی واپس آ گئی تھی۔
اگر بیوی ہفا ہو تو اسے منا لو، ایسے بیڈ روم کے باہر چکر کاٹنے کا کیا فائدہ؟ ہفا اور ڈینا، نو وے دادو، میں تو ہوا کھانے آیا ہوں، اوکے بائے بائے۔ شزین جلدی سے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا اور جب اس سے قدموں کی آواز آئی تو وہ سمجھ گیا تھا کہ دادا جان وہاں سے جا چکے ہیں، اور اس نے پھر سے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں تو دوسرا قدم بھی بیڈ روم سے باہر رکھا تھا۔ کیا چھپن چھپائی کھیل رہے ہو شزین؟ ہمیں بتا دو۔ او شٹ دادا جان! اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اس نے دادا جان کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ پلیز آہستہ، آپ کی بہو سوڑ گئی، میں اٹھانا نہیں چاہتا۔ اور آپ تو چلے گئے تھے نا؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ دیکھ رہا تھا کہ بلی کب بل سے باہر آتی، اور شازین کا منہ کھل گیا تھا۔ دادا جان! مگر دادا جان نے پھر سے ٹوک دیا تھا اسے۔ زیادہ بنو مت اور بتاؤ بات کیا ہے؟ اگر میں غلط نہیں تو تم اب سے نہیں کب سے یہاں چکر لگا رہے ہو؟ اور پلیز آہستہ، بتا رہا ہوں سرپرائز دینا چاہ رہا تھا آپ کی بہو کو، روٹھی ہوئی بہو کو۔ جی وہی۔ شزین کا منہ بن گیا تھا۔ دادا جان کتنی جلدی پہچان گئے تھے۔ اوکے ایک منٹ۔ وہ واپس بیڈ روم کا دروازہ آہستہ سے بند کر کے دادا جان کا ہاتھ پکڑتا۔ دادا جان اسے دیکھتے ہی رہ گئے جب وہ دادا جان ریلنگ کی طرف لے جا کر نیچے کچن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں دادا جان، میں نے بہت محنت سے بیو آپ کی بہو کے لیے ناشتہ بنایا تھا، ابھی وہاں سے لانے ہی والا تھا جب دادی جان کی آواز آئی۔ امی بھی اٹھ گئی۔ میں کسی طرح پچھلے دروازے سے باہر آ گیا، مگر ناشتہ؟ اور دادا جان ہنس دیے تھے۔ بس اتنا ہی نا، میں بھی تمہارا راستہ صاف کروا دیتا ہوں، مگر پچھلے دروازے سے لے کر نکل جانا۔ اوکے دادا جان، لو یو۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ دادا جان کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا تھا اس نے۔ ہا ہا ہا، ارے مجھے تو لگا تھا اب ہم ترس جائیں گے، اب تو اپنی بیگم کو ہی کہا کروں گے ابھی سے۔ یہ زیادہ جلدی نہیں دادا جان، نکاح کے بعد دیر نہیں کرنی چاہیے اظہار کرنے میں میرے بچے۔ اور وہ وعدے کے مطابق دادا جان نیچے گئے اور کسی بہانے سے خواتین کو کچن سے باہر لے آئے تھے، اور شازین کو اشارہ کر دیا تھا اپنی چھڑی گھما کر، جو پیچھے سے چھپتے چھپاتے کچن کی طرف بڑھا تھا۔ یہ شازین بھائی اتنی صبح کچن میں؟ موبائل نکال کر جلدی فون نکالا، انہیں تو رنگے ہاتھ پکڑے۔ کہتے تھے میں تو کبھی بیوی کے نیچے نہیں لگوں گا۔ ذیشان جلدی فون نکالو اور ویڈیو بناؤ۔ اور وہ تینوں بھی اسی سمت چلے گئے تھے جو ابھی جاگنگ کر کے واپس آئے تھے گھر۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بھائی لوگوں، یاسر نے آہستہ سے سرگوشی کی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شفق ریجا روحی، یہ تینوں کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیک یارڈ پر جا کر یقیناً سگریٹ پی رہے ہوں گے۔ شفق امی کو بلائیں۔ ہاں پچھلی بار کی طرح پھر بھی عزتی مکر گئے تھے اور ہماری سب کے سامنے ضلالت ہوئی تھی۔ جا نائٹ سٹینڈ سے موبائل لاؤ جلدی۔ اور وہ تینوں بھی ان تینوں لڑکوں کے پیچھے کچن کی طرف بڑھی تھی، مگر یہ تو بیک یارڈ جانے کے بجائے کچن میں جا رہے۔ اور وٹ دا ہیل، تم تینوں! ذیشان نے آہستہ آواز میں کہا۔ کچن کو تو چھوڑ دیتے، صبح صبح تم لوگ کچن میں سٹے لگاتے ہو۔ وٹ دا ہیل! اور شازین کی ناشتے کی ٹرے زمین پر گر جاتی ہے۔ شازین بھائی! وٹ دا ہیل! مجھے 3 گھنٹے لگے۔ شازین بھائی! ان کی غلطی ہے قسم سے۔ وہ تینوں شازین کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ شازین کے کانوں سے بھی دھواں نکلتا دکھائی دیا تھا تینوں کو، نہیں ان 6 لوگوں کو۔ بائی شازین بھائی، اگلے 15 منٹ میں مجھے اگر یہ سب تیار نہ ملا تو میں اس پورے گھر کی صفائی کرواؤں گا اور تم تینوں سے پورا سال سب کا کھانا بنواؤں گا۔ 15 منٹ؟ بائی اتنا سب کچھ 15 منٹ میں؟ ذیشان نے نیچے گری ہوئی ٹرے اور سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگلے 2 سال۔ نہیں ہم جا رہے ہیں، جلدی اٹھاؤ۔ اور وہ سب کچھ صاف کر کے کچن کی طرف بھاگے تھے۔ تب تک کچن میں خاتون ہانیں پہنچ چکی تھیں، سبھی حال میں جمع تھے۔ شور کی آواز سن کر یہ سب ہوا کیا ہے؟ دادی امی نے پوچھا تو کوئی بتانے کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شازین بھائی تو 10 سال کی سزا دے دیں گے اگر انہیں معلوم ہوا کہ ان کا بتایا گیا ہے سب کو۔ وہ سبھی چپ ہو گئے تھے۔ بس ہمارا دل کر رہا تھا کچھ بنائیں، آپ سب لوگ باہر انتظار کریں نا۔ شفق نے دادی کو، چچی کو، یہاں تک کہ اپنی امی کو بھی باہر بھیج دیا تھا۔ پورے خاندان کا ناشتہ بنانا ہے، کام پر لگ جاؤ۔ ہم شازین بھائی کو رنگے ہاتھوں پکڑ رہے تھے اور ہم تم تینوں کو۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو غصے سے دیکھا تھا اور کام پر لگ گئے تھے۔